بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ ترجمہ: اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں کل کے درس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 4 خصوصیات ذکر کی تھی۔ ان 4 خصوصیات کے بعد آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے کلام مقدس کی 2 صفات ذکر کی ہیں۔ چونکہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت کے لیے جو معجزہ نازل فرمایا، آپ کی نبوت کو سمجھانے کے لیے جو دلیل بھیجی، وہ قرآن مجید بھیجا کہ تم عربی ہو، اور عرب میں رہتے ہوئے اللہ نے ایک امی شخص جس نے کسی سے پڑھا نہیں، وہ تمہارے سامنے ایسا کلام پیش کر رہا ہے جس کو تبدیل کرنے سے تم بھی عاجز ہو، جس کی نقل کرنے سے تم بھی عاجز ہو۔ اس کی 4 خصوصیات بیان کی تھی کل۔ آج کی آیت میں اللہ نے 2 صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا کلام، تمت مانا کامل ہے، کلمۃ ربک، تمہارے رب کا کلام کامل ہے، کس چیز میں؟ صدقا وعدلا، سچائی میں اور انصاف میں، عدل میں۔ قرآن مجید کے احکامات مفسرین کہتے ہیں 2 قسم کے ہیں۔ ایک احکامات وہ ہیں جو واقعات پر مبنی ہیں، پچھلی امتوں کے واقعات، عبرت آموز، کوئی نیک عمل کرو گے اس میں تمہیں یہ اجر ملنا ہے، اس پر یہ وعدہ ہے، کوئی برائی کرو گے اس پر یہ وعید ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک احکامات یہ ہیں۔ دوسرے احکامات قرآن مجید میں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے نازل فرمائے ہیں کہ اس میں چلو گے تو اس میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ ان دونوں قسم کے احکامات کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ جو پہلی قسم کے واقعات ہیں، احکامات ہیں، جس میں اللہ نے پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے، جس میں عبرت آموز ہمارے لیے سبق موجود ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نیک اعمال پر وعدے اور برے اعمال پر وعیدیں ذکر کی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا صدقا، وہ سچ ہیں، وہ سچ پر مبنی ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ پچھلی امتوں کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے واقعات گزرے ہیں قرآن مجید میں جو ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اندازے پر، چٹکلے یا اس طرح جھوٹ پر مبنی ذکر نہیں کیے، بلکہ وہ حق اور سچ پر مبنی واقعات ہیں۔ وعدلا، اور جو دوسری قسم کے احکامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے نازل فرمائے ہیں، فرمایا وعدلا، یہ عدل پر مبنی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں عدل کے 2 معنی ہیں۔ ایک عدل کا معنی ہے انصاف، کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں، کہ اس احکامات میں کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر چکے، قیامت تک کے لیے جتنی بھی نسل آ رہی ہے سب کے لیے جو احکامات اللہ نازل فرمائے ہیں سارے کے سارے عدل پر مبنی ہیں، کسی پر ظلم، کسی کی حق تلفی، کسی کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا، ایسے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ دوسرا معنی ہے عدل کا اعتدال۔ اعتدال کا مطلب کہ یہ انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق احکامات ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے اوپر انسان ان احکامات کو برداشت نہ کر سکے اور انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ نے اس کو احکامات دے دیے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں صاف ذکر کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ احکامات کا مکلف نہیں بنایا۔ تو دوسرے قسم کے احکامات ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، یعنی وہ انسان کو اللہ نے اس کی طبیعت کے موافق اس کو احکامات دیے ہیں، اور یہ احکامات کیسے؟
قیامت تک کے لیے ہر نسل، ہر قوم، ہر انسان کے لیے وہ احکامات ایسے ہیں کہ نہ ان میں اس کی طبیعت کی خلاف ورزی کوئی ہو سکتی ہے، اور نہ وہ احکامات ایسے ہیں کہ وہ اس میں اس کا حق مارا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ جو قرآن مجید والا قانون ہے، یہ قانون ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکتا ہے۔ باقی دنیا کے کسی بھی انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون ہے، وہ ایک سال چلتا ہے، 2 سال چلتے ہیں، پھر اس میں تبدیلی کرنی پڑ جاتی ہے، کچھ عرصہ چلے گا پھر تبدیلی کرنی پڑ جائے گی۔ ایک انسان نے بنایا، وہ چلا گیا، کوئی اور آئے گا کہے گا نہیں یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، وہ قانون میں تبدیلی کر دے گا۔ لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے جو جب سے نازل ہوا اس وقت سے لے کر اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک کے لیے یہ قانون برحق ہے، عدل پر مبنی ہے، اعتدال پر مبنی ہے، کوئی رد و بدل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ رب العزت کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے۔ آگے فرمایا لا مبدل لکلماتہ، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ کوئی اس کے کلام میں رد و بدل تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے خود کہا کہ اس کلام مقدس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 1400 سال گزر گئے ہیں کہ اللہ ہر طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کرنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن ایک عام آدمی جس نے قرآن مجید ایک دفعہ ناظر سے پڑھا ہوگا نا صحیح طرح، وہ بھی دیکھ کے کہے گا یار یہ کلمہ میں نے ایسے نہیں پڑھا تھا، اس میں یہ تبدیلی ہے۔ چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن 10 سال کا، وہ بھی جب حافظ ہوگا نا اس کے سامنے آپ قرآن مجید غلط پڑھیں گے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ ٹوک دے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو اللہ نے فرمایا ذرا یہ بھی سن لو، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے، تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو باتیں کھٹک رہی ہیں اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اللہ کو کیا پتہ چلے گا، نہیں، اللہ رب العزت تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو کلام مقدس نازل فرمایا یہ انسان کے لیے بہترین نمونہ، بہترین کتاب ہے۔ انسان اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے، پڑھنے کا اہتمام کرے، عمل کرنے کا اہتمام کرے، اپنے مسائل کا حل قرآن مجید میں تلاش کرے۔ اور مفسرین نے قرآن مجید کا یہ اعجاز ذکر کیا ہے، معجزہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے مسئلے کو قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو قرآن مجید سے اس کے مسائل کا حل اتنا آسان ملے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ نے ابھی یہ میرے مسئلے کا حل نازل فرمایا ہے، حالانکہ نازل تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن انسان آج بھی پڑھے گا اپنے مسئلے کے حل کے لیے تو اس کو اس طرح کا حل ملے گا کہ وہ یہ ذہن میں اس کے خیال آئے گا کہ انسان ہی سوچے کہ یہ کلام مقدس اور یہ حل اللہ نے ابھی نازل کیا ہے۔ ایسا یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے اور قرآن مجید کے بارے میں تو آتا ہے کہ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تو تمہارے حق میں کل قیامت کو گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور اس کی گواہی حق میں ہو وہ بھی رد نہیں، اور ہمارے خلاف ہو وہ بھی رد نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اپنے حق میں بنا لیں، چاہے جائے کہ ہم اس کو اپنے خلاف بنائیں کہ ہمارے دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہو، قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو، اور میدان حشر میں ہماری گواہی دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب